اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بچوں ہم قرآن پاک کا ترجمہ، اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلی سورت قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کھولنے والی، تو یہ آغاز ہے، اوپننگ سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اس میں یہ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ تو اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے آغاز میں رکھی گئی ہے، اور یہ اتنی اہم سورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اتنے میں ایک آواز آئی بہت زور کی، سب چونک گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آج تک کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا ہے۔ اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی۔ تو اس لحاظ سے بڑی اہم صورت ہے اور سب کو یاد بھی ہوتی ہے، سب نماز میں پڑھتے بھی ہیں، اور دن میں کئی دفعہ، جتنی دفعہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض سنتے ہیں، ہر جگہ یہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام یہ سورت پڑھ کے بیماروں پہ دم کرتے تھے اور ان کو شفا ہوتی تھی اللہ کی طرف سے۔ اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی، کیونکہ یہ نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی۔ تعوذ اور تسمیہ ہر صورت سے پہلے، قرآن پاک سے پڑھنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ ضروری ہوتا ہے۔ تعوذ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آنا شیطان مردود سے۔ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک سے پڑھنے سے پہلے، تاکہ شیطان بیچ میں آ کے تنگ نہ کرے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا۔ تو اسی طرح بسم اللہ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بسم اللہ تو ہر کام سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور قرآن پاک سے پہلے پڑھنا تو بہت ضروری ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ با کا مطلب ہے ساتھ، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ تو بسم اللہ کی بھی پڑھنے کی بہت فضیلتیں بتائی گئی ہیں، مفسرین نے بہت زیادہ فضائل بتائے ہیں۔ ہمیں بسم اللہ کا ورد بھی کر رکھنا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی چیزوں پہ بھی پھونکنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازوں پہ پھونک کے دروازے بند کر دو تو شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ لہذا بسم اللہ کے بہت فضائل ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کم از کم 21 دفعہ روزانہ سونے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے پوری۔ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن کا لفظ جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، شدت سے رحم کرنے والا۔ اور الرحیم کا مطلب ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل رحم کرنے والا، اس دنیا میں بھی رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری ہی، تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی۔ تو ہمیں ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر نیتوں کو مرادیں دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ تو نیت ہمیشہ سیدھے راستے کی تلاش ہماری نیت ہونی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اللہ پاک نے جن لوگوں پر انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ آگے یہ ایک دعا ہے، آگے پھر اس کا سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو وہ ہیں انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ آمین۔ یعنی یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں کہ غیر المغضوب سے مراد عیسائی ہیں اور ولا الضالین سے مراد یہودی ہیں، یعنی جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، دونوں اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان کے راستے پر چلنے سے، اور سیدھے راستے پر گامزن رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔